مغل پیلس، کراچی، صبح 12 بجے۔ صبح 12 بجے کا وقت تھا۔ معمول سے ہٹ کر آج فضا میں خنکی معلوم ہو رہی تھی۔ معمول کے مطابق سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے، جبکہ خواتین اپنے اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ مغل پیلس میں بھی اس وقت گہما گہمی کا عالم تھا۔ ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کچن میں پکتے مختلف پکوان کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سبز رنگ کی بنارسی کی لاکھوں کی قیمت کی ساڑی میں ملبوس، شانوں تک آتے ڈائی بالوں کو کھلا چھوڑے ڈارک میک اپ کیے شفق بیگم ہر کام اپنی نگرانی میں کروانے میں مصروف تھی۔ آج 5 سال بعد اس گھر کا لاڈلا بیٹا اپنے گھر میں تشریف لانے والا تھا۔ زبیر صاحب اپنے شہزادے کے خیر مقدم کے لیے جا چکے تھے، جبکہ شفق بیگم بے صبری سے اپنے بیٹے کی آمد کے منتظر تھی۔ ہال کے وسط میں استادہ تخت پر چکن کاری کا سوٹ پہنے فرخندہ بیگم گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں بیٹھی تھی۔ تیاریاں تو ایسے ہو رہی ہیں جیسے مہاراجا کوئی مہان کام کر کے آ رہے ہیں۔ ایک جیل پلٹ ریپسٹ کے لیے اتنی تیاریاں، کیا بات ہے مغل پیلس والوں کی۔ سیاہ شفون کے فراک میں ملبوس، بالوں کو سیاہ حجاب سے کور کیے وہ سیڑھیاں اترتی، تالیاں بجا کر بلند آواز میں کہتی، وہاں موجود سب لوگوں کو خود کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ ہال کے دروازے کے وسط میں استادہ سیاہ پینٹ پر سرمئی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے چھوڑے سفید رنگت اور خوبصورت نقوش پر بڑھی ہوئی داڑھی میں وہ غضب ٹھا رہا تھا۔ کتھئی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس زبیر صاحب کے تاثرات سپاٹ ہوئے تھے۔ مقابل کے ایک جملے نے ان سب سے ان کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ جب کچھ اچھا نہیں کہہ سکتی تو برا کہنے کی بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی، اپنی اوقات میں رہو، ورنہ مجھے تمہیں تمہاری اوقات میں رکھنا اچھے سے آتا ہے۔ زبیر صاحب کی دھاڑ ہال میں گونجتی در و دیوار ہلا گئی تھی۔ ملازم انہیں جلال میں آتا دیکھ کر عجلت میں اپنے اپنے کاموں میں کی طرف بھاگے تھے، کہیں وہ بھی ان کے جلال کی نظر نہ ہو جائے۔ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے، کیوں مسٹر سلیک مغل؟ ان کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لاتی وہ شانے اسکا کر بے نیازی سے کہتی اس وجی شخص سے مخاطب ہوئی تھی۔ بالکل مسز احقاف سلیک مغل۔ اس کی بات کا زمانی جواب دیتا وہ مقابل کو انگاروں پر گھسیٹ گیا تھا۔ آخر وہ سلیک مغل تھا، مغل پیلس کا اکلوتا چشم و چراغ، مقابل کو لاجواب کرنے کا ہنر اچھے سے جانتا تھا۔ خبردار جو مجھے خود کے ساتھ منسوب کیا، میں احقاف عمر تھی اور عنقریب احقاف عمر ہی بن جاؤں گی۔ مقابل کے طنز پر وہ بپھرتی ہوئی کسی زخمی شیرنی کی مانند گرائی تھی۔ احقاف کی بات سن کر اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر ایک محظوظ کن مسکراہٹ لبوں پر سجائے دھیمے قدموں سے چلتا اس کے مقابل ہوا۔ احقاف، تم اپنے نام کے معنوں پر پورا اترتی ہو، تمہارا یہ غصہ، یہ ایٹیٹیوڈ تمہارے نام کی مانند ایک ریت کے ٹیلے کی مانند ہی ہے، جسے میری جیسی آندھی پل میں بکھیر سکتی ہے۔ سو مائی ڈیئر وائف، اب آپ تمام خرافات اپنے دماغ سے نکال کر اپنی رخصتی کی تیاری کریں۔ سلیق اس کے کان کے پاس قدرے جھک کر سرگوشی کرتا اسے انگاروں پر لوٹ آ گیا تھا، جبکہ اس کی بے باک حرکت پر وہ گھبرا سی گئی تھی، لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ یہ تمہاری بھول ہے مسٹر سلیق مغل کہ میں ایک ریپسٹ کے ساتھ زندگی گزاروں گی، بلکہ بہت جلد تم مجھے طلاق دو گے ورنہ میں خلا لے لوں گی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے ایک ہی جذب میں پیچھے کی طرف دھکیلتی وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ اگر تم رخصتی کے لیے راضی ہوتی ہو تو تمہارے باپ کی ساری جائیداد تمہارے حوالے کر دی جائے گی، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ آنے والے جمعے کو تمہاری رخصتی ہوگی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ سلیق کی گمبھیر آواز میں کہے گئے جملوں پر اس کے قدم بے اختیار رکے تھے۔ احقاف نے پلٹ کر حیرانی اور بے یقینی کے سبب اس خوبصورت شہزادے کو دیکھا تھا، اسے اپنے کانوں میں سنائی دیتے الفاظ پر جسے یقین نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں رخصتی کے لیے رضامند ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ چند ساعتیں خاموش رہنے کے بعد وہ اسپاٹ لہجے میں اپنی رضامندی ظاہر کر گئی تھی۔ اس کی بات سن کر سلیق کے لبوں پر ایک خوبصورت تبسم پھیلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بپھری شیرنی کو کیسے قابو کرنا ہے۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ بمشکل اپنی پرمسرت مسکراہٹ پر قابو پاتا اس سے استفسار کرنے لگا تھا۔ باقی سب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ سلیق مغل کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی، چاہے وہ پھر اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ رخصتی سے قبل میری امانت مجھے لوٹائی جائے گی، ورنہ ممکن ہے میں عین وقت پر ہی رخصتی سے انکار کر دوں۔ اپنی شرط بتانے کے ساتھ مقابل کو دھمکانے لگی تھی۔ اس کی معصوم سی دھمکی پر سلیق بے ساختہ چہرہ پیچھے پھینکتا ہنسا تھا۔ اس کو ہنستا دیکھ کر احقاف نے مٹھیاں بھینچ کر بمشکل اپنے غصے پر ضبط کیا تھا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، اب جلدی سے آئیے، روم میں جاؤ اور تیار ہو کر واپس آؤ، ساتھ لنچ کریں گے، آخر 5 سال بعد شوہر گھر آیا ہے، اس لیے فرما بردار بیوی کی طرح اپنی شوہر کی ہدایت پر عمل کرو۔ شاباش۔ سلیق اپنے نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبا کر بمشکل مسکراہٹ قابو کرتا اس کا گال تھپ تھپا کر ہدایت دیتا مقابل کے ضبط کو آزما رہا تھا۔ تیار ہوتی ہے میری چوتی، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ فضول خواہش۔ سب کے سامنے اس کی بے باک بات پر وہ خفت زدہ ہو کر سخت لہجے میں کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، مگر اپنے پیچھے اسے سلیق کا بلند و بانگ کہا بخوبی سنائی دیا تھا۔ احقاف کے جانے کے بعد سلیق خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زبیر صاحب اور شفق بیگم اپنی ساس کے پاس بیٹھے کوئی میٹنگ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا دائیں طرف بنی راہداری میں بنے کے تار سے کمروں میں سے آخری والے کمرے کے سامنے رک کر ایک نظر
اپنے بالکل سامنے احقاف کے کمرے کے دروازے پر ایک نظر ڈالتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نیلے اور سرمئی رنگ کے امتزاج سے سجا کمرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دائیں طرف سیٹنگ ایریا تھا جہاں نیلے مخملی صوفوں کے وسط میں سفید شیشے کی میز ایستادہ تھی۔ بائیں طرف باتھ روم اور چینجنگ روم کا دروازہ تھا۔ سیٹنگ ایریا کے ساتھ اسٹڈی کا دروازہ تھا۔ کمرے کے وسط میں 3 سیڑھیاں چڑھ کر جہازی سائز بیڈ ایستادہ تھا، جبکہ دروازے کے بالکل سامنے گلاس وال تھا جس پر نیلے اور سرمئی مخملی پردے لگے ہوئے تھے۔ گلاس وال سے باہر بڑا سا سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ سوئمنگ پول کے ایک طرف چھتری کے نیچے کرسیاں اور میز ایستادہ تھی۔ اپنے کمرے میں ایک تائرانہ نظر ڈال کر وہ سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ نیلی پینٹ پر دھانی آدھی آستینوں والی شرٹ میں ملبوس بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے، الٹے ہاتھ کی چوڑی کلائی میں راڈو کی نیلی گھڑی پہنے، پاؤں میں نیلے سنیکرز پہنے وہ کوئی ٹین ایجر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ تقریباً 15 منٹ بعد تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ کے سامنے ایستادہ ڈریسنگ کی طرف بڑھا تھا۔ بلا شبہ اس کا کمرہ اس کے اعلیٰ ذوق کی بہترین عکاسی کر رہا تھا۔ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر سلیق نے ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھا کر خود پر بے دریغ اسپرے کیا۔ وہ خوشبوؤں کا عاشق تھا، اسے خوشبو بے حد پسند تھی۔ ایک تائرانہ نظر اپنی تیاری پر ڈالتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر اسکرین پر کوئی نمبر ڈائل کرتا فون کان سے لگا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلیق مغل اسپیکنگ۔ مقابل کے فون اٹھاتے ہی وہ اسے اپنی شخصیت سے آگاہ کر گیا تھا۔ لنچ پر مجھے گھر پر ملو شارب۔ چند ساتھ مقابل کی بات سننے کے بعد وہ مغرور شخص وہ کمزادر کر کے فون بند کرتا اپنے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اب اسے اپنی بیوی کا بے صبری سے انتظار تھا۔ سلیق ایسا کیسے کر سکتا ہے اما جان؟ زبیر صاحب اپنی ماں کے تخت کے سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے پریشانی کے سبب استفسار کرنے لگے تھے۔ تم پریشان نہ ہو زبیر، سلیق ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ میں جانتی ہوں اپنے پوتے کو، وہ بس احقاف کو اپنی باتوں میں پھانس کر سب کے سامنے رخصتی کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ احقاف اس کی ہے۔ فرخندہ بیگم اپنے بیٹے سے زیادہ خود کو اطمینان دلاتے ہوئے کہنے لگی۔ ان کے لہجے میں اپنے پوتے کے لیے بلا کا یقین تھا۔ وہ اچھی طرح اپنے پوتے کو جانتی تھی، آخر کو اسے بے لگام گھوڑا بنانے میں زیادہ ہاتھ ان کا ہی تھا۔ لیکن اما جان، آپ جانتے ہیں کہ سلیق احقاف کو شروع سے پسند کرتا ہے۔ نکاح بھی اس کی ضد پر ہی ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو وہ احقاف کی محبت میں سچ میں اپنے کہے پر عمل کر جائے۔ شفق بیگم نے انہیں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کی۔ نہیں، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ احقاف سلیق کو مجرم سمجھتی ہے، جبکہ سلیق احقاف کو اپنا گنہگار سمجھتا ہے۔ یہ شادی اب صرف انتقام کے لیے ہوگی۔ سلیق احقاف کو اپنے جال میں پھانس کر اس سے انتقام لے گا، اور احقاف اپنے باپ کی جائیداد کے چکر میں اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی ہے۔ سلیق خود ہی اپنی کہانی کا ویلن ہوگا۔ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ہمیں ہر حال میں سلیق کے ساتھ ہونا ہے۔ ہم سلیق کو یہ یقین دلائیں گے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے، چاہے صحیح ہے یا غلط، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ سلیق ہمیں اپنا ہمدرد سمجھے گا اور احقاف کو ساری زندگی اپنا گنہگار سمجھتے ہوئے اسے سزا دے گا۔ رخصتی کے بعد یہ احقاف نامی چڑیا کبھی اپنا پنکھ نہیں پھیلا پائے گی، کیونکہ اس کے پنکھ کاٹنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر سلیق مغل ہوگا۔ فرخندہ بیگم اپنے خرافاتی دماغ میں پلتے زہر کو اپنی زبان سے اگلتی شفق بیگم اور زبیر صاحب کو بھی مطمئن کر گئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں سلیق کی بات سچ ہو جانے کا خوف ان کے دل میں موجود تھا۔ لیکن اگر ملیحہ نے احقاف کی طرفداری کرنے کی کوشش کی تو ہم سب جانتے ہیں سلیق ملیحہ کی کوئی بات نہیں ٹالتا، چاہے اس میں اس کی رضا شامل ہو یا نہیں۔ شفق بیگم نے پھر سے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ایک دفعہ رخصتی ہونے دو، اس کے بعد احقاف اور ملیحہ کا رابطہ سلیق خود ہی ختم کروا دے گا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن اس کے انتقام میں رکاوٹ بنے۔ اس چڑیا کو سلیق چاروں طرف سے قید کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ اب تم ذرا جا کر کچن دیکھو، سلیق بھی نیچے آنے والا ہوگا، اس کے سامنے سب نے نارملی رہنا ہے۔ فرخندہ بیگم انہیں ہر طرف سے مطمئن کرنے کے ساتھ ہدایت دینے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ پیچھے زبیر صاحب اپنے فون میں مشغول ہو گئے تھے۔ سلیق جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلا، اس کی نظر دھانی رنگ کی سلک کی گھٹنوں سے نیچے تک آتی فراک میں ملبوس، جس کے دونوں بازوؤں پر نفاست سے ہاتھ کا کام کیا گیا تھا، اپنے ڈارک براؤن بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں قید کیے، ہاتھوں میں ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں پہنے، پیروں میں 2 انچ کی ہیل پہنے، اپنی ڈارک براؤن خوبصورت آنکھوں میں کاجل کے لکیر کھینچے، باریک انابے لبوں پر نیوڈ کلر کی لپسٹک لگائے، وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ احقاف اپنے دھیان میں کمرے سے نکلتی بامشکل راہداری کے وسط میں ساکت سے کھڑے سلیق سے ٹکراتی بچی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک میری بیگم کو نظر بد سے بچائے۔ اب تو ممکن ہے کہ میں تمہیں تیار ہو کر کسی کے سامنے نہ آنے دوں۔ فضول میں میری بیگم کو نظر لگا دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ ویسے بڑی فرما بردار ہے میری بیوی۔ سلیق اس کے کندھے کے قریب جھک کر کان میں سرگوشی کرتا اسے سرتا پیر چلا کیا تھا۔ احقاف نے بمشکل اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے پر ضبط کیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں مسٹر سلیق مغل، میں تیار ہونے کے بعد آیت الکرسی اور نظر بد کی دعا پڑھ لیا کرتی ہوں
تاکہ آپ جیسے جنات اور شیاطین کی نظروں سے بچ سکوں۔ احقاف اپنے لبوں پر مسکراہٹ لاتی دل جلے انداز میں دانت پیس کر کہتی مقابل کو کہکہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ مقابل کا کہکہا اسے مزید سلگا کیا تھا۔ اپنی ہی ملکیت کو کون بری نظر لگاتا ہے زوجہ سلیق؟ ہم تو ٹھہرے آپ کے حسن کے غلام، ہماری کہاں مجال کہ آپ کو نظر لگا سکے؟ ہم تو نظر بھر کر دیکھنے کے قائل ہیں۔ سلیق انتہائی شوق لہجے میں کہتا ہے کہ آپ کو خفت زدہ ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ 100 لوفر مرے ہوں گے جس دن آپ پیدا ہوئے تھے۔ انتہائی بے شرم اور فضول انسان ہیں آپ۔ احقاف اسے گھورتی ہوئی خفگی سے کہتی جانے لگی، بیگم مجھے ذرا آپ کی منطق سمجھ نہیں آئی، کبھی آپ کبھی تم، یہ کیا ہے؟ احقاف کو وہاں سے جاتا دیکھ کر وہ اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی پکڑ کر اپنے مقابل کرتا اپنی مسکراہٹ دبائے مصنوعی سنجیدگی سے اسے استفسار کرنے لگا۔ احقاف اس کی ٹھوڑی تک آتی تھی۔ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ سلیق کی ٹھوڑی اور احقاف کے ماتھے کے بیچ چند انچ کا ہی فاصلہ باقی تھا۔ جو بھی ہے، آپ کو اس سے کیا؟ آپ بھی تو مجھے کبھی آپ کبھی تم کہتے ہیں، میں نے کبھی کچھ کہا؟ وہ دو بدو سے سوال کرتی اسے لاجواب کر گئی تھی۔ سلیق نے دائیں آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ میری مرضی، میں اپنی بیوی کو جو بھی کہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ لیکن تم تو مجھے شوہر نہیں مانتی، پھر ایسا کیوں ہے؟ اسے باتوں میں الجھاتا نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا تھا۔ احقاف اس کی حرکت پر ساکت ہوئی تھی، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا، دل کسی گہرے دکھ کے سبب بھاری ہونے لگا تھا۔ اس نے آنکھوں کو جھپک کر بمشکل آنسوؤں کے پیچھے کیا۔ آپ انتہائی فضول انسان ہیں جسے عزت بالکل بھی راس نہیں ہے، میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ احقاف بمشکل خود کو کمپوز کر کے کہتی اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو انگلیوں کے پوروں کی مدد سے صاف کرتی ہوئی وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے سلیق بھی اسپاٹ چہرے کے ساتھ نیچے کی طرف چل دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان 5 سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے جس سے وہ انجان ہے، اور وہی جاننے کے لیے اس نے رخصتی کا فیصلہ کیا تھا۔ مغل پیلس۔ دوپہر 1 بجے کا وقت تھا۔ سورج پوری طرح ہر سو پھیل چکا تھا، سورج اپنے جوبن پر تھا۔ مغل پیلس کی دیواروں میں نصب اسی کے باعث اندر کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ صبح جو فضا میں خنکی معلوم ہو رہی تھی اب دھوپ کی تماثت کے باعث مفقود ہو چکی تھی۔ سب اس وقت خاموشی سے ڈائننگ ہال کے وسط میں ایستادہ میز کی گرد رکھی کرسیوں پر براجمان تھے۔ فضا میں چھری اور کانٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اشارے پر ملیحہ بھی آ چکے تھے۔ ملیحہ بھی سلیق سے مل چکی تھی۔ ماما، آپ کو دادی کو کسی بھی قسم کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کی ساری شاپنگ میں اور احقاف خود کر لیں گے، اور احقاف تم چچی کو انفارم کر دینا، انہیں اب یہاں ہونا چاہیے، آخر ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ سلیق سربراہی کرسی پر بیٹھا کانٹے اور چھری کی مدد سے کباب توڑ کر منہ میں رکھتا اپنی ماں کو ہدایت دینے کے ساتھ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتی احقاف سے مخاطب ہوا تھا۔ بیٹا، بچوں کی شادی کی شاپنگ تو بڑے ہی کرتے ہیں۔ شفق بیگم اپنا اشتعال ضبط کرتی منمنائی تھی۔ فرخندہ بیگم نے خونخوار نظروں سے احقاف کو گھورا تھا جیسے ساری غلطی ہی اس کی ہو۔ اوہ پلیز ماما، یہ نیا دور ہے، اس دور میں اب کچھ بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ویسے بھی ہم ایک دوسرے کے محرم ہیں، ایک ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور جب چیزیں ہی احقاف کے لیے لینی ہے تو اس کی پسند سے ہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ اس بڑھاپے میں کہاں خوار ہوتی رہیں گی؟ سلیق نارمل لہجے میں کہتا شفق بیگم کو سخت اشتعال دلا گیا تھا۔ ملیحہ نے بمشکل اپنا کہکہا ضبط کیا تھا۔ اشاری اپنے دوست پلس سالے کی غور افشانیوں پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا سرخ ہوا تھا۔ سلیق ٹھیک کہہ رہا بہو، میں اور تم ایک دوسرے انتظامات دیکھ لیں گے۔ فرخندہ بیگم آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے شفق بیگم کو خاموش رہنے کا کہتی سلیق کی بات سے متفق ہوئی تھی۔ مجھے کسی بھی قسم کی شاپنگ نہیں کرنی، اور سلیق مغل کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ یہ شادی میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہے، خوشیوں کا گہوارہ نہیں جو میں خوشی خوشی شادی کی تیاری میں حصہ لوں۔ میت کو جتنی سادگی سے رخصت کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، باقی سب آپ سمجھدار ہیں، خاص کر اس گھر کے لاڈلے سپوت سلیق مغل صاحب۔ کب سے خاموشی سے سب کی باتیں سنتی احقاف اسپاٹ لہجے میں کہتی اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہاں سے جانے لگی۔ ماما، ہم دونوں میاں بیوی کا کھانا اب ہمارے کمرے میں بھیج دیں۔ آج ابھی اور اسی وقت احقاف کی رخصتی ہو گئی ہے، باقی آفیشلی جمعے کو ہی ہوگی۔ آج ابھی اور اس وقت سے احقاف میرے کمرے میں میرے ساتھ رہے گی۔ ملازمہ سے کہہ کر احقاف کا سامان میرے کمرے میں سیٹ کروائیں۔ سلیق چاہتی ہوئے احقاف کی چوڑیوں سے بھری کلائی اپنی مضبوط چوڑی کلائی میں پکڑتا سنجیدگی سے شفق بیگم کو ہدایت دیتا اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا، احقاف کو گھسیٹتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ احقاف خاموش مورت بنی اپنی آنسوؤں پر بند باندھے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ سلیق احقاف کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی سلیق نے احقاف کو ایک جھٹکے سے بیڈ پر پٹکا تھا۔ احقاف کے سب کے سامنے کہے گئے الفاظ اسے اذیت کی بھٹی میں چونک گئے تھے۔ مقابل کے الفاظ نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ سلیق ایک ہاتھ ماتھے پر رکھے شدید تیش کے باعث کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تم نے ہمارے درمیان موجود اس خوبصورت اور مقدس رشتے کے لیے ایسے گھٹیا الفاظ کا استعمال کیا؟ یہ رشتہ سمجھوتا ہے تمہارے لیے۔ مت بھولو آج سے 5 سال قبل ہمارا نکاح تمہاری اور چچی کی دلی رضامندی سے ہوا تھا۔ تم کس طرح اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کر سکتی ہو؟ تم 25 سال کی ایک میچیور لڑکی ہو، کوئی ننھی کاکی نہیں ہو جسے نکاح جیسے مقدس رشتے کے متعلق بات کرنے کی تمیز نہ ہو۔ آج سب کے سامنے تم نے ہمارے خوبصورت رشتے کو تماشا بنا دیا۔
ہمارے درمیان موجود یہ پاک رشتہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور آج تم نے اس پاک رشتے کی توہین کی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ سلیق شدید اشتعال کے باعث اس کا خوبصورت چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچتا دھاڑا تھا۔ سلیق کی کھرتری انگلیاں اس کے نازک گالوں میں دھس گئی تھی۔ شدید تکلیف کے باعث انتہائی ضبط کے باوجود احقاف کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ جا کر اپنے باپ اور اپنی دادی سے پوچھیں کہ میں کیوں راضی ہوئی تھی اس نکاح کے لیے۔ میں اپنی ماں کی رہائی اور خوشیوں کے بدلے خود کو آپ کی نکاح کی قید میں دینے کا سودا کیا تھا۔ ارے آپ نکاح کی بات کرتے ہیں، یہاں تو بچپن سے میری ذات کا تماشا بنتا آ رہا ہے۔ آپ کی سو کالڈ دادی اور ماں باپ نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ میری جان لینے کا دل کر رہا ہے نا آپ کا، تو لے لے میری جان، مار دے مجھے، قصہ ختم کرے۔ احقاف اپنا منہ مقابل کی گرفت سے چھڑواتی پھنکارتی ہوئی اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ گئی تھی۔ سلیق اس کے الفاظ اور عمل پر ششتہ رہ گیا تھا۔ اسے احقاف اس وقت سچ میں ذہنی مریض معلوم ہو رہی تھی۔ مار دے مجھے سلیق، میں تنگ آ گئی ہوں کٹھ پتلی کی طرح زندگی جیتے جیتے۔ آپ بھی تو مجھے اپنے نکاح میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ نکاح میرے پنکھ کاٹ کر خود کو غلام بنانے کے لیے کیا ہے۔ میں نے اپنی باپ کی آخری خواہش سمجھ کر آپ سے نکاح کے لیے رضامندی دی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نکاح میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جائے گا۔ یہ نکاح میرے لیے اندیکھی بیڑیوں کی مانند ہے جس نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ آپ اور آپ کے گھر والوں کو خوف ہے کہ میں کہیں اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دوں، میں کہیں اپنے حق میں خود کی اور اپنی ماں کے لیے آواز نہ اٹھا لوں۔ اس لیے انہوں نے میرے باپ کی آخری خواہش سے مجھے ایموشنلی بلیک میل کر کے نکاح کے لیے رضامند کیا، اور آج میں اپنے مرحوم باپ کی آخری خواہش کو پورا کرتی خود بھی مر گئی ہوں۔ جانتے ہیں مجھے اس تمام حقیقت سے آگاہ کر کے میری خوش فہمیوں کا محل ریزہ ریزہ کرنے والا کون ہے؟ آپ کی ماں شفق مغل، آپ کی دادی فرخندہ مغل، اور آپ کا باپ زبیر مغل۔ 20 سال کی تھی جب آپ سے نکاح ہوا تھا۔ اپنا تلخ بچپن بھلا کر خود کو مثبت سوچنے پر مجبور کرتی آپ کے نکاح میں آئی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر آپ کے گھر والوں نے مجھے میری اوقات سے آگاہ کیا کہ یہ نکاح تو محض میرے پنکھ کاٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس خاندان کے اکلوتے وارث کے لیے تو کوئی آسمان سے اتری ہوئی حور لائی جائے گی۔ بقول آپ کے گھر والوں کے، میں تو آپ کے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ احقاف اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتی ہوئی چینکی تھی، جبکہ مقابل کے الفاظ برچھیوں کی مانند اس کے سینے پر چلتے اسے لہو لہان کر رہے تھے۔ جب تمہارے دل میں میرے لیے اتنا زہر تھا تو تم رخصتی کے لیے راضی کیوں ہوئی؟ سلیق وہ مشکل خود پر ضبط کرتا اس سے سوال کو ہوا تھا۔ شدید تیش و اشتعال کے عالم کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، ہاتھوں اور کنپٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ میں آپ کی رکھی ہوئی شرط پر راضی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے مرحوم باپ کی خواہش کے لیے خود کو قربان کر ہی دیا تو میرے باپ کی جائیداد پر بھی میرا حق ہے، اور میں اپنا حق لے کر رہوں گی۔ اس جائیداد کے پیچھے اتنے کھیل کھیلے جا رہے ہیں تو اب میں بھی اپنا حق نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے میرے باپ کے حصے کی جائیداد دے دیں، میں خاموشی سے کبھی واپس نہ آنے کے لیے یہاں سے اور آپ سب کی زندگیوں سے نکل جاؤں گی۔ احقاف اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بے خوف اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پر تھا، بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور چیخنے کے باعث چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں لال ڈورے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ یعنی تم اس سو کالڈ جائیداد کے لیے میرا استعمال کر رہی تھی؟ سلیق حیرانی اور بے یقینی کے باعث اسے دیکھتا استفسار کر رہا تھا۔ اسے جیسے مقابل کی صفاقی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچپن سے میں بھی تو آپ لوگوں کے مفاد کے لیے استعمال ہوتی آئی ہوں، آج آپ کو میں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اور جس جائیداد کو آپ سو کالڈ کہہ رہے ہیں، آپ جیسے سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے کیا جانے فاقے کاٹنے والوں کو یہ جائیداد اپنی سانسوں سے زیادہ عزیز اور ضروری ہوتی ہے۔ احقاف استہزائیہ مسکراہٹ اب اوپر سجائے کندھے اٹھا کر بے نیازی سے کہتے مقابل کو ساکت کر گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا ان 5 سالوں میں جو تمہارے اندر میرے لیے اتنا زہر بھر گیا؟ نکاح کے وقت تو تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی تھی، تو آج یہ نفرت کیسے؟ مقابل جیسے بے بسی سے اس کی نفرت کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ایک ریپسٹ سے نفرت ہی کی جاتی ہے مسٹر سلیق مغل، مجرم اور گنہگار رحم اور ہمدردی کے قابل نہیں ہوتے۔ احقاف صفاقی سے کہتے مقابل کے دل کو کرچیوں میں تقسیم کر گئی تھی۔ اس کے صفاق الفاظ سلیق کی آنکھیں نم کر گئے تھے، اس کے لب شدید اذیت کے باعث کپ کپانے لگے تھے۔ مقابل نے صفاقی کی انتہا کر دی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ریپسٹ نہیں مانتی، تمہیں مجھ پر یقین ہے، تم میرے کردار کی گواہ خود ہو۔ مقابل گہرے دکھ سے کہتا جیسے خود کو تسلیاں دینے لگا تھا۔ اگر ریپسٹ نہیں تھے تو 5 سال کس جرم کی قید کاٹی؟ کیوں رہے جیل میں؟ کیوں سب کے سامنے خود کو گنہگار ثابت ہونے دیا؟ کیوں اپنے ساتھ میرا تماشا لگوایا؟ کیوں بھول گئے کہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی بیوی تھی؟ مجھے اب ان جذباتی جملوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے اندر سے جذبات اور احساسات مر چکے ہیں۔ جس دن خود کو بے گناہ ثابت کر لے اس دن مجھے اپنے کردار کی صفائی دیجیے گا، اور اب یہ ایموشنل ڈرامہ میرے سامنے نہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ تو ابھی سے ہار مان گئے، آ گئے تو بہت کچھ سہنا ہے آپ نے۔ اگر آپ نے مجھے میرے باپ کی جائیداد دے کر یہاں سے جانے نہیں دیا تو میں آپ کی زندگی ناسور بنا دوں گی، آپ کو اتنا مجبور کر دوں گی کہ آپ خود مجھے طلاق دے دیں گے۔ جائیں اور جا کر اپنے گھر والوں کو اپنے نیچے کیے گئے عمل کی صفائی دیں، کیونکہ ایک ممی ڈیڈی لڑکا کبھی اپنی زندگی کے فیصلے خود لے ہی نہیں سکتا۔
وہ صرف ایک ڈگڈگی کے مانند اپنے گھر والوں کے اشاروں پر ناچتا ہے، اور میرے نزدیک آپ وہی ڈگڈگی ہیں۔ احقاف اپنے شفاق الفاظ سے مقابل کا مان، غرور سب خاک میں ملاتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب اس کا اپنے آنسوؤں پر ضبط ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ مقابل کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جبکہ پیچھے سلیق نہ جانے کتنی دیر ساکت و جامد کمرے کے وسط میں کھڑا رہا۔ مقابل شفاق الفاظ ابھی بھی اس کی سسور کی مانند اس کی سماعت میں باز گشت کر رہے تھے۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر سلیق ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے پر ملازمہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ سلیق ملازمہ سے ٹرے لے کر دروازہ بند کرتا میز کی طرف بڑھا تھا۔ سلیق ہاتھ میں پکڑی ٹرے کمرے کے ایک طرف بڑے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھتا، وسط میں استادہ میز پر ٹرے رکھے وہ ڈھل جانے والے انداز میں صوفے پر بیٹھتا، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کیا تھا۔ چند ساعتوں بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور احقاف باہر نکلتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ سلیق نے سر اٹھا کر مقابل کا جائزہ لیا تھا۔ احقاف کی سرخ ہوتی ناک اور سوجی ہوئی آنکھیں اس کے کافی دیر رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ یہاں آؤ احقاف۔ سلیق اسے اپنے پاس بلاتا پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ احقاف خاموشی سے اس کی بات مانتی بیڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی سٹنگ ایریا کی طرف بڑھی۔ بیٹھو، کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ احقاف کے صوفے کے قریب پہنچنے پر سلیق اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہدایت دے رہا تھا۔ اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں آپ؟ میری اتنی بکواس سننے کے بعد تو آپ کو مجھ پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا۔ احقاف مقابل کا چہرہ اپنی نظروں کے احسار میں رکھتے استفسار کر رہی تھی۔ سلیق کا نرم رویہ اسے پگلانے لگا تھا۔ میں تو بچپن سے ہی تمہارے معاملے میں ایسا ہی ہوں احقاف، لیکن شاید تمہاری آنکھ پر بندھی نفرت کی پٹی نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، سلیق نارمل لہجے میں کہتا بریانی سے بھری چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھا گیا تھا۔ سلیق کے سمر پر مقابل کی آنکھ سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ احقاف روتی ہوئی چمچ اپنے منہ میں لے گئی تھی۔ میری نفرت بیجا نہیں سلیق، بچپن سے نفرت ہی سہتی آئی ہوں، اس لیے میرے جسم میں بھی لہو کی مانند نفرت دوڑتی ہے، اور اس سب کے ذمہ دار آپ کے گھر والے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک ریت کے ٹیلے کی مانند ہوں، آپ جیسی آندھی مجھے اڑا لے جائے گی۔ آج سے 5 سال قبل شاید ایسا ممکن تھا، لیکن اب اس ریت کے ٹیلے میں نفرت کا پانی گرتا اسے چٹان کی مانند سخت کر گیا ہے۔ اب آپ جیسی آندھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ احقاف تنفر سے کہتی اپنے بائیں ہاتھ کے پشت بے ترتیب اپنے رخسار پر بہتے آنسو صاف کر گئی تھی۔ میں اس نفرت کے پانی سے بھری چٹان کے مانند ریت کے اس ٹیلے کے سوکھنے کا انتظار کروں گا احقاف۔ میں نے یہ جملہ پازیٹیو وے میں کہا ہے، میں تمہیں خود میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے دل میں پنپتی نفرت کے باعث تم میرے اس جملے کا غلط مطلب اخذ کر چکی ہو۔ میں اپنے وعدے کے مطابق چاچو کی تمام جائیداد تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن میں تمہیں اپنے نکاح سے کبھی رہائی نہیں دوں گا۔ یہ نکاح میری مرضی سے ہوا تھا، میں نے اپنی ازدواجی زندگی کا تصور صرف تمہارے ساتھ کیا ہے احقاف۔ تم میری بچپن کی محبت ہو، میں اپنی محبت کو چھوڑ کر اسے رسوا نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے دل میں پنپتا نفرت کا زہر میرے سامنے بیان کر دو، تاکہ میں تمہاری نفرت کو اپنی محبت میں بدل دوں۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات احقاف، میں تو تم سے اونچی آواز میں بات کرنا بھی خود کے لیے گناہ سمجھتا ہوں۔ میں اپنے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سلیق نرمی سے اس کے سوالات کے جوابات دیتا اسے کھانا کھلانے لگا تھا۔ احقاف چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے کھانا کھاتی روئی جا رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ احقاف، تمہارے آنسو مجھے گنہگار کر رہے ہیں۔ سلیق اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتا بے بسی سے التجا کر رہا تھا۔ میں مزید یہاں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی سلیق، میرا یہاں اس گھر میں دم گھٹتا ہے، مجھے یہاں سے جانے دیں، ورنہ میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ یہ گھر میرے لیے جہنم کے مانند ہے۔ احقاف اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس میں اپنا چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ٹھیک ہے، چچی ہماری رخصتی پر آئیں گی تو تم ان کے ساتھ چلی جانا، پھر کچھ دن بعد میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا، تمہارے ہسپتال میں بھی بات کر لوں گا، تمہیں چھٹیاں بھی مل جائیں گی۔ سلیق اسے خود سے لگاتا اجازت دے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت احقاف کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، احقاف کو اس کی نرمی اور محبت کی ضرورت ہے۔ چلو شاباش، اب سو جاؤ، رات میں تمہاری نائٹ ڈیوٹی ہے۔ سلیق کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کر کے ہدایت دینے لگا۔ احقاف اس کی بات پر سرس بات میں ہلاتی صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ سلیق بنا کچھ کھائے خود بھی احقاف کے پیچھے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ احقاف بیڈ پر لیٹ کر کمفرٹر اوڑھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ سلیق دوسری طرف بیڈ پر بیٹھتا ریموٹ سے کمرے کی تمام لائٹس آف کرتا آہستگی سے احقاف کے بالوں کی انگلیاں چلاتا اسے سکون پہنچانے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی احقاف گہری نیند میں جا چکی تھی۔ مغل ہاؤس۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا، سورج مکمل طلوع ہو چکا تھا، دھوپ کی تماست میں کمی واقع ہوئی تھی۔ سفید پاجامے کے ساتھ سفید ٹخنوں کو چھوتی قمیض میں ملبوس، سر پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، اپنی پشت پر بالوں کو کھلا چھوڑے وہ مغل ہاؤس کے لاؤنج کے وسط میں ایستادہ سفید چمڑے کے صوفے پر دونوں پاؤں کو اوپر رکھے بیٹھی تھی۔ وسط میں ایستادہ میز پر موبائل اوندھے منہ رکھا تھا۔ اس کی ہلکی سوجن زدہ غلافی آنکھیں اس کے ابھی ہی نیند سے بیدار ہونے کی گواہ تھیں۔
سامنے صوبے پر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس 60 سالہ ارحم مغل ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی ہر حرکت کو نظروں کے حصار میں رکھتے شان سے براجمان ہوئے تھے۔ میری گڑیا کی نیند پوری نہیں ہوئی؟ اسے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر آنکھیں مونتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ میری نیند قیامت تک پوری نہیں ہونی انکل، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ دائیں ہاتھ کی پشت اپنے منہ پر رکھتی جمائی رو کر انہیں جواب دیتی دوبارہ سے آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ جب تک ناشتہ نہیں کرے گی اس کی آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ کتھائی رنگ کے خوبصورت سے سوٹ میں ملبوس، سر پر سلیقے سے دوپٹہ ٹکائے ایک ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتی ارحمہ بیگم انہیں آگاہ کرتی میز پر ناشتہ چننے لگیں۔ ناشتہ کرو احقاف، کافی پیو گی تو تمہاری نیند اڑ جائے گی۔ ارحمہ بیگم اسے بازو سے ہلا کر اس کی توجہ میز پر چنے گئے ناشتے کی طرف کرواتی سنگل صفحے پر براجمان ہوئی۔ احقاف ان کی ہدایت پر سر اسپات میں ہلاتی ناشتہ کرنے لگی۔ سلیق کو معلوم ہے کہ تم صبح ہسپتال سے سیدھا یہاں آئی ہو؟ اسے ناشتہ کرتا دیکھ کر ارحمہ بیگم نے استفسار کیا۔ وہ اس کے بلانے پر ہی اپنے شوہر کے ہمراہ پاکستان پہنچی تھیں۔ نہیں، نہ انہوں نے پوچھنا ضروری سمجھا اور نہ ہی میں نے بتانا۔ وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتی کافی کا کپ لبوں سے لگا گئی۔ اب تمہاری رخصتی ہونے والی ہے احقاف، اب یہ حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ سلیق شوہر ہے تمہارا، تمہیں اسے بتانا چاہیے تھا، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ ارحمہ بیگم کو اس کی حرکت ناگوار گزری تھی جس پر وہ اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ فون میرے پاس ہی ہوتا ماما، اگر وہ پریشان ہوتا تو فون کر لیتا مجھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کی بیوی رات سے گھر نہیں ہے، یا پھر اس کی ماں اور دادی نے میرے خلاف کان بھر دیے ہوں گے اور اس کی سو کالڈ اناج آ گئی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ جب میں ان کے لیے ضروری نہیں تو وہ بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ احقاف تلخی سے کہتی سر جھٹک گئی تھی۔ رشتوں میں انا انہیں برباد کر دیتی ہے احقاف، اگر اس نے فون نہیں کیا تو تم کر لیتی، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اور اگر تم مجھ سے اتنی ہی بدزن ہو تو رخصتی کے لیے حامی کیوں بھری؟ ارحمہ بیگم نے ایک مشرقی ماں کی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، ساتھ ہی وجہ دریافت کرنے لگی۔ میں یہ رخصتی صرف اپنے باپ کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ آج سے 5 سال قبل اس رشتے کی میرے نزدیک بہت اہمیت تھی، کیونکہ یہ رشتہ میرے مرحوم باپ کی خواہش تھا، لیکن اب صرف ایک فرض کی مانند ہے جو چاروں ناچار ادا کرنا ہے۔ احقاف کافی کا خالی کپ وسط میں استادہ میز پر رکھتی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ارحم صاحب خاموشی سے ماں بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے، انہیں دونوں کے درمیان بولنا مناسب نہ لگا۔ رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے احقاف، جب رشتوں میں دلی وابستگی نہ ہو تو وہ بوجھ بن جاتے ہیں، اور ساری زندگی بوجھ کو لادے رکھنا بہت کٹھن عمل ہے۔ یہ عمل انسان کو تھکا کر زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ ارحمہ بیگم تعصب سے اسے دیکھتی سمجھانے لگی، ماما رشتے دونوں طرف سے نبھائے جاتے ہیں، ایک شخص جتنا بھی اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کر لے نبھا نہیں سکتا جب تک مقابل اس کا ساتھ نہ دے۔ ایک وقت آتا ہے انسان تھک جاتا ہے، اور میں اب اپنے رشتے سے تھک چکی ہوں، پچھلے 5 سالوں سے اپنی ذات کا تماشا بنتے دیکھ چکی ہوں میں، اب مجھے کوئی چیز خوشی نہیں دیتی۔ احقاف سپاٹ سے لہجے میں کہتی لاؤنج کے دروازے میں استادہ شخص کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ جو اسے لینے آیا تھا اس کی باتیں سنتا ششدر ہوا تھا۔ جب تمہارے نزدیک یہ رشتہ اہمیت نہیں رکھتا تو ختم کر دو اس رشتے کو، چھوڑ دو دولت کا پیچھا، اپنی ذات سے زیادہ عزیز انسان کو کچھ نہیں ہوتا۔ ارحمہ بیگم نے مقابل کے ارادے جاننے چاہے۔ مجھے اپنے باپ کی دولت اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہے ماما، میں کسی قیمت پر بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ آپ کو اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے سلیق مغل سے؟ احقاف انہیں مسلسل خود کو سمجھاتا دیکھ کر تنزیہ استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ رشتہ اپنی پوری دلی رضامندی اور محبت سے نبھاؤ، یا پھر اس رشتے کو ختم کر دو۔ ارحمہ بیگم نے اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ دستیاب ہوتا تو ابھی تک خلا کا نوٹس سلیق مغل کو مل چکا ہوتا، لیکن افسوس میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ احقاف صفاقی سے کہتی کب سے اس کی بکواس سنتے سلیق مغل کو تیش دلا گئی تھی۔ یہ اہمیت ہے تمہارے نزدیک ہمارے رشتے کی؟ آخر ایسا کیا ہو گیا جو تمہاری زبان زہر اگلنے سے باز ہی نہیں آ رہی ہے؟ آخر ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے جو تم اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہو؟ سلیق سخت مشتعل ہوتا ایک ہی ٹیسٹ میں اس تک پہنچ کر اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتا دھاڑا تھا۔ ہر رشتے کی پہلی سیڑھی اعتبار ہوتی ہے، جب آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو میں کیسے ایک زانی پر اعتبار کر لوں؟ ایک دنیا آپ کو زانی کے نام سے جانتی ہے، اور اسی دنیا میں بھی رہتی ہوں سلیق مغل۔ احقاف اسے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے پیچھے دھکیلتی اسے بھی تیز آواز میں غورائی تھی، اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ کہ تم مجھے زانی مانتی ہو، مجھے دنیا سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری بیوی صرف تم ہو۔ سلیق ایک دفعہ پھر اسے اپنی گرفت میں لیتا غورایا تھا، میرے مانے یا نہ مانے سے کیا ہو جائے گا؟ دنیا تو جانتی اور مانتی ہے نا، اور ہمیں اسے دنیا میں رہنا ہے، کل کو آپ کی اولاد نے بھی اسے دنیا میں پیدا ہونا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی تانا دے حقیر جانے کہ وہ ایک زانی شخص کی اولاد ہے تو جانتے ہیں کیا گزرے گی اس پر؟ تماشا بن کر رہ جائے گی آپ کی اولاد۔ ارے مجھے تو چھوڑے، میں تو پچھلے 5 سال سے تماشا بنتی آ رہی ہوں۔ آخر آپ یہ سب کرتے ہوئے میرے بارے میں سوچتے بھی کیوں؟
میں تو پرائی بیٹی ہوں، کم از کم اپنی نسل کا ہی سوچ لیں۔ میرا تو پچھلے 5 سال سے تماشا بنتا آ رہا ہے۔ ایک زانی کی بیوی کے حوالے سے جانی جاتی ہوں۔ لوگ مجھے بھی زانیہ کہتے ہیں۔ آخر ایک زانی کے ساتھ زانی ہی اچھی لگتی ہے۔ ایک زانی کے ساتھ میں نے اس لیے رشتہ قائم رکھا ہوا ہے کیونکہ میں اس کے گھٹیا عمل میں شریک ہوں۔ میں خود زانیہ ہوں، تبھی پچھلے 5 سال سے ایک زانی کے نکاح میں ہوں، ورنہ پاک باز ہوتی تو کب کا آپ جیسے زانی شخص کو چھوڑ چکی ہوتی۔ اگر اتنے ہی پاک دامن ہے تو کیوں ثابت نہیں کی اپنی پاک دامنی؟ کیوں مجھے لوگوں میں تماشا بنا کر تنہا چھوڑ گئے؟ ایک حرف بھی آپ نے اپنی صفائی میں مجھ سے نہیں کہا۔ آپ تو جیل میں آرام سے تھے، یہاں جہنم سے بدتر ہو گئی تھی میری زندگی۔ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتی تھی کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے، خود کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ میری پڑھائی، میرے خواب سب میرے لیے گلے کا پھندا بن گئے تھے۔ سونے پر سہاگا آپ کے والدین اور دادی نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ کل کو آپ کی اولاد دنیا سے تانے سنے گی کہ ان کا باپ ماضی میں زانی تھا، تو کیا وہ آپ سے محبت کرے گی؟ نہیں، وہ آپ سے نفرت کرے گی، ساتھ اس کی بھی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ آپ نے آج سے 5 سال قبل وہی کیا جو آپ کو بہتر لگا، جو آپ کی نظر میں بہتر تھا۔ آپ نے اس وقت سوچا کہ مجھ پر کیا بیتے گی، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ دشمنوں سے بدتر لوگوں کے درمیان مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے اگر اتنے ہی غیرت کے پجاری تھے تو اپنے کردار پر لگا داغ صاف کرتے اور دنیا کو بتاتے کہ میں پاک ہوں اور مجھے اللہ نے پاک عورت سے نوازا ہے۔ آپ نے اپنے کردار کے ساتھ ساتھ میرا کردار اور شخصیت دونوں ہی مسخ کر دی۔ ایک عورت کے لیے اس کا کردار، اس کی عزت اسے اپنی سانسوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جو کہ آپ کے باعث مسخ ہو چکا ہے۔ اب کیا کروں میں ان بوجھ کی مانند سانسوں کا؟ کیا کروں میں ان رگوں میں دوڑتے خون کا؟ بتائیں مجھے۔ آج سے 5 سال قبل میں یاد نہ آئی تو آج کس منہ سے مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر میرے باپ جائیداد حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ دستیاب ہوتا تو میں آپ سے خلا لی چکی ہوتی، کیونکہ میں مستقبل میں اپنی ذات کی طرح اپنی اولاد کا تماشا نہیں بننے دینا چاہتی۔ احقاف چینخ چینخ کر کہتے آج اپنے اندر برسوں سے بھرا غبار ہلکا کر گئی تھی۔ سلیق ششتر سب سے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جبکہ ارحم صاحب اور ارحمہ بیگم ان دونوں میاں بیوی کو چھوڑے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ حیرت کی زیادتی کے باعث سلیق کی پکڑ اس کے بازوؤں پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس قدر زہر اپنے اندر دبائے بیٹھی ہے۔ اس کی ایک بھول نے اس کی اس قدر اسے بدظن کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ درست تھی۔ اس کا ہر حرف سچ پر مبنی تھا۔ مقابل نے اسے تلخ حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، ایسا آئینہ جس میں مقابل کو اپنا چہرہ بہت بھیانک نظر آیا تھا۔ اور جس پہلو کو بھول بیٹھا تھا اسی پہلو نے اس کے مقدر میں خسارہ لکھ دیا تھا۔ تم اپنی جگہ درست ہو، تمہارا ہر حرف سچ پر مبنی ہے۔ میں تمہیں غلط نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی کہوں گا کیونکہ تم غلط ہو ہی نہیں۔ 15 دن کے اندر یہ داغ میں اپنے کردار سے صاف کر کے رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تمہیں اپنے شوہر پر فخر ہوگا احقاف۔ چند ساعتیں گزرنے کے بعد خود کو سنبھالتا زمین بوس ہوا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد لپیٹتا اس سے عہد باندھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر رخصتی بھی 15 دن بعد ہوگی، احقاف اسپاٹ لہجے میں کہتی اپنے الٹے ہاتھ کے پشت سے بے دردی سے اپنے رخسار پر بہتے آنسو صاف کر گئی تھی۔ واللہ جب ایک عورت اپنے آنسو خود صاف کرنا سیکھ جائے تو مرد کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ نہیں، رخصتی تمہاری ہو چکی ہے اور آفیشیل رخصتی کا فنکشن جمعے کو ہی ہوگا۔ میں یہ بات تمہاری نہیں مانوں گا۔ سلیق دو ٹوک انکار کر گیا تھا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی ہی منوائی ہے، میری مانی ہی کب ہے؟ اگر جمعے کو رخصتی ہوگی تو آپ مجھے فنکشن سے قبل ہی میرے باپ کی جائیداد کے کاغذات مجھے تھمائیں گے، ورنہ میں فنکشن اٹینڈ کرنے کے بجائے بھاگ جاؤں گی۔ پھر دیتے رہنا لوگوں کو جواب۔ احقاف نے اسے اپنے نیک ارادوں سے آگاہ کیا۔ سلیق نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی بیگم کو گھورا جو اس سے بدلے لینے کے موقع تلاش کر رہی تھی۔ تمہارے جو دل میں آئے وہ کرنا، ابھی جلدی سے عبایا پہن کر آؤ، ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں۔ سلیق اسے ہر طرح کی آزادی کی نوید سناتا ہدایت دینے لگا تھا۔ احقاف اس کی ہدایت سر اس بات میں ہلاتی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مغل ہاؤس کی دیواروں نے انہیں خارجی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ مغل پیلس۔ دن کا تیسرا پہر تھا، شام کے سائے ہر سو پھیل چکے تھے، سورج مغرب کی سمت ڈوبنے کو بےتاب تھا۔ دھوپ کی سرخی کی جگہ شام کی سفیدی نے لے لی تھی۔ مغل پیلس کے اس کشادہ کمرے کی دائیں طرف استادہ سنگھار میز کے سامنے وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سفید رنگ کی کورے کام سے مزین ٹخنوں کو چھوتی میکسی میں ملبوس، سر پر ہم رنگ بھاری دوپٹہ ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی کلائیوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے، سراہی دار اٹھی ہوئی گردن میں ڈائمنڈ کا نازک سا ہار پہنے، کانوں میں میچنگ چھوٹے مگر نفیس بندے پہنے اور سر پر مانگ ٹیکا سجائے وہ ہلکے پھلکے میک اپ میں انتہا کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ اس شاندار کمرے میں اکیلی سلیق کی آمد کے منتظر تھی جو کہ جائیداد کے کاغذات لینے گیا ہوا تھا۔ وہ خاموش سی نم آنکھوں سے آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھنے میں محو تھی۔ آج اس کے مرحوم باپ کی دلی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، لیکن افسوس آج وہ اسے رخصت کرنے کے لیے زندہ نہ تھے۔ آج وہ اسے اپنے دعاؤں کے سائے تلے ڈھانپنے کے لیے زندہ نہ تھے۔ آج وہ اپنے باپ کی جائیداد پانے والی تھی۔ آج وہ جیت چکی تھی، لیکن اسے خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باپ کی جدائی کا غم اس کی ہر خوشی پر غالب آ رہا تھا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گلابی ہوتے ہوئے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔
وہ اپنے آنسوؤں سے انجان بس خود کو تکے ہی جا رہی تھی۔ اپنی دلہن بننے کا خواب اس نے اپنی ذہن سے محو کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ بھی کبھی دلہن بنے گی۔ آج سے 5 سال قبل بھی اس کا سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس بحسن کا دیوتا ہاتھ میں فائل پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ لوگ ہال جا چکے تھے، بس وہ دونوں ہی گھر میں موجود تھے۔ اب ان دونوں نے ہال جانا تھا۔ یہ لو دستخط کرو ان پر، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ سلیق وہ فائل سنگھار میز پر رکھتا اسے آگاہ کر گیا۔ اعتبار تو تب کروں گی جب آپ مجھے اپنے عمل سے یہ یقین دلائیں گے کہ میں آپ پر اعتبار کر سکتی ہوں۔ عورتوں کو اعتبار کرنے کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے، چاہے پھر وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، مرد آنکھیں پھیرتے ہوئے لمحہ نہیں لگاتا۔ احقاف شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتی، فائل کھول کر پڑھتی، ان پر دستخط کرنے لگی۔ وہ ایک لمحے میں ہی اپنا موڈ بدل چکی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک اچھی اداکار تھی۔ بہت ہی کوئی مشکل بیوی ملی ہے مجھے، میرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سلیق آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کہتا، ایک لمبی سانس بھر گیا تھا۔ سوچ لیں، ابھی بھی وقت ہے، ساری زندگی پچھتانے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ کا پچھتانا۔ احقاف فائل ہاتھ میں تھامے اپنے لاکر کی طرف بڑھی۔ نہیں، میں ساری زندگی پچھتانے کو تیار ہوں، بس تم آج کا فنکشن خیر خیریت سے اٹینڈ کر لو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ سلیق بے بسی سے کہتا، مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بیچارے کے بس ہاتھ چھوڑنے کی کمی باقی رہ گئی تھی۔ آپ کا ایک وعدہ ادھار ہے ابھی، یہ تو آپ کو میرے جیسی معصوم بیوی ملی ہے جو آپ کے وعدے پر اعتبار کر کے رخصتی کے لیے راضی ہو گئی۔ اگر کوئی اور ہوتی تو کب کا آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ احقاف نے اپنا احسان جتلایا، کوئی اور کیوں ہوتی؟ میری زندگی میں میری بیوی کی حیثیت سے تمہیں ہی ہونا تھا، اور تم ہی ہو کیونکہ تم پیدائش سے لے کر مرتے دم تک میرے ہی نصیب میں لکھی گئی ہو۔ اور معصوم تو تم بالکل نہیں ہو، معصوم تو میں ہوں جسے تم نے ناکو چنے چبوائے ہیں۔ سلیق اسے گھورتے ہوئے شدت پسندی سے گویا ہوا، مرتے دم کا کس کو پتا؟ کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ مرتے دم تک میں آپ کی ہی رہوں گی؟ یہ زندگی ہے، کب نہ جانے کیا ہو جائے، کس کو کیا خبر۔ احقاف شاید مقابل کا ضبط آزمانے کا ارادہ باندھ چکی تھی۔ مجھے اپنے اللہ کے بعد اپنی دعاؤں پر پورا یقین ہے بیگم، میں اور تم ایک دوسرے کے نام کے ساتھ ہی لحد میں اتارے جائیں گے انشاءاللہ۔ سلیق مسکراتے ہوئے کہتا، مقابل کو تڑپا گیا، کیا فضول بکواس کرنے لگے ہیں، اب دیر نہیں ہو رہی، ہمیں ہال بھی پہنچنا ہے۔ احقاف اپنی تڑپ کو غصے کا روپ دیتی الماری سے برقع نکال کر پہننے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ گھر سے نکلتے ہال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مغل پیلس، صبح 12 بجے کا وقت تھا۔ سب اس وقت ناشتے کے بعد لاؤنج میں استادہ صوفے پر بیٹھے چائے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ارحمہ بیگم اور ارحم صاحب آج صبح کی فلائٹ سے ہی امریکہ واپس جا چکے تھے۔ پستہ رنگ کا خوبصورت کام سے مزین سلک کے سوٹ میں ملبوس میچنگ دوپٹہ سر پر ٹکائے، پیروں میں وہ 2 انچ کی ہیل پہنے، وہ بھی ڈبل سیٹر صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی پستہ رنگ کے کرتا پاجامے میں ملبوس سلیق ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ کیا اتنے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نئی دلہنیں تیز رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں؟ فرخندہ بیگم ناگواری کے سبب ماتھے پر بل سجائے ہتک آمیز لہجے میں جھٹک گئی۔ کیا تیز رنگ آپ کی خوشحال زندگی کا اشتہار لگاتے ہیں؟ احقاف اپنے ہاتھ میں پکڑا مگ وسط میں استادہ میز پر پٹخنے کے انداز میں رکھتی اسپاٹ لہجے میں استفسار کرتی سلیق کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ سلیق نے کافی کا کپ لبوں سے لگا کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ کچھ رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، لیکن تمہیں کیا معلوم تمہارے ماں باپ نے کون سا تمہیں تمیز سکھائی ہے؟ باپ تو مر گیا اور ماں بھی دوسرا نکاح کر کے بھاگ گئی۔ شفق بیگم طنزیہ کہتی مقابل کو آگ لگا گئی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، میرے تو ماں باپ نہیں تھے، آپ ہی مجھے رسم و رواج اور تمیز سکھا دیتی۔ احقاف و مشکل خود پر ضبط کر کے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بدو جواب دیتی مقابل کو آگ لگا گئی تھی۔ دیکھ رہے ہیں زبیر، کس قدر بدتمیز ہے یہ لڑکی، یہ قابل ہی نہیں تھی ہماری بہو بننے کے، لیکن آپ کے دل میں ہی اپنے مرے ہوئے بھائی کی محبت جاگ اٹھی تھی، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، باغی، سرکش، بدتمیز اور منہ پھٹ۔ شفق بیگم زبیر صاحب کو مخاطب کرتی زہر اگلنے لگی۔ میں کوئی مری نہیں جا رہی تھی آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے، پوچھیں اپنے بیٹے سے کہ کتنی محنتیں کی ہیں انہوں نے مجھ سے رخصتی کے لیے، رضامند ہونے کے لیے، اور خبردار میرے مرحوم باپ کے بارے میں ایک لفظ غلط بھی کہا تو میں سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ آپ کے شوہر کو مرے ہوئے بھائی کی محبت نہیں، دولت کی ہوس نے اس رشتے کو قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ احقاف تیش کے باعث اپنے نشست سے اٹھ کھڑی ہوتی غرائی تھی۔ تمہیں رشتوں کا لحاظ ہے بھی کب، اپنے باپ کی طرح؟ بس میرا باپ آپ جیسے لوگوں سے کئی درجے بہتر تھا، میرے باپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی یتیم کی جائیداد پر ناجائز قبضہ نہیں کیا۔ ارے آپ لوگ اپنے پیٹوں میں جو جہنم کی آگ بھر رہے ہیں نا، انہیں قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ احقاف سارے لحاظ بالائے طاق رکھتی دھاڑی تھی۔ سلیق دیکھو کیسے تمہارے سامنے تمہاری ماں سے بدتمیزی کری اور تم خاموش بیٹھے ہو، طلاق دے کر فارغ کرو اسے، ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسایا کرتی۔ شفق بیگم اپنی
توہین پر بلبلاتی ہوئی سلیق سے مخاطب ہوتی اسے بھڑکانے لگی۔ چٹاخ دفتن لاؤنج میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ فرخندہ بیگم سخت اشتعال کے باعث اس پر ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ یہ محبت تھی آپ کو میرے باپ سے؟ کیا وہ سوتیلی اولاد تھے؟ احقاف اپنے گال پر ہاتھ رکھے گہرے دکھ کے سبب استفسار کرنے لگے۔ ہاں، سوتیلا تھا تیرا باپ۔ تیرے دادا نے تیری دادی سے پسند کی شادی کی تھی اور اسی روش پر تیرا باپ نکلا اور تیری بد کردار ماں کو ہمارے سروں پر لا بٹھایا جو آج کسی اور کے ساتھ پرائے دیس زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بیٹے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا تیرا بدبخت باپ، بد کردار کہیں کا۔ میرا باپ بد کردار نہیں تھا، نیت تو آپ لوگوں کی خراب تھی۔ میرا باپ حسن اور مال میں آپ اور آپ کی اولاد سے زیادہ تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے انہیں مار دیا۔ اللہ کی عدالت میں ایک ایک کو گھسیٹوں گی، قبر میں کیڑے پڑیں گے تم لوگوں کے، قبر نصیب نہیں ہوگی، کفن نصیب نہیں ہوگا تم لوگوں کو، اللہ کا قہر نازل ہوگا تم پر، تڑپ تڑپ کر مرو گے تم سب، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جاؤ گے، اللہ برباد کرے گا تمہیں، اللہ کا قہر نازل ہوگا تم پر، دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگے تم سب۔ احقاف تڑپ کر چیختی ہوئی بددعائیں دینے لگی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، بدن لرز رہا تھا، دوپٹہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ سلیق جو اس قدر بدصورت انکشاف پر حیرت کے باعث ساکت تھا، احقاف کے چیخنے پر ہوش میں آتا اسے پیچھے سے پکڑ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے حصار میں جکڑتا کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مسلسل اس کے حصار میں مچلتی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ سلیق کو اپنی گرفت ڈھیلی نہ کرتا دیکھ کر احقاف نے اس کے ہاتھ پر کاٹا تھا۔ قبر میں کیڑے کھائیں گے تم سب کو، موت مانگو گے، موت نصیب نہیں ہوگی۔ کاٹنے کے باعث ایک لمحے کے لیے سلیق کی گرفت ڈھیلی ہوتے وہ چیخی تھی، سلیق پھر سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اسے کے کمرے میں گم ہوا تھا۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ سلیق کمرے میں لا کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا کرخت لہجے میں اسے خاموش کروانے لگا۔ کیوں خاموش ہو جاؤں؟ آپ کے ماں باپ کو بددعائیں دے رہی ہوں تو آپ کی نام نہاد غیرت جاگ رہی ہے۔ جب میرے ماں باپ کے لیے آپ کے گھر والے بکواس کر رہے تھے تب آپ کی یہ غیرت کہاں مر گئی تھی؟ میں آگ نہ لگا دوں ایسے تمیز کو جو مجھے میرے ماں باپ کے خلاف غلط جملے سننے پر مجبور کرے۔ اتنی ہی غیرت جاگ رہی ہے تو چلے جائیں ان کے پاس، جائیں یہاں سے، جائیں، میں نے کہا جائیں۔ احقاف چیختی اسے دھکے دیتی کمرے سے باہر نکالنے لگی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، جو تمہارے دل میں آئے وہ کہو، لیکن چیخو نہیں، سر میں درد ہو جائے گا تمہارے۔ اسے آپے سے باہر ہوتا دیکھ کر سلیق نرمی سے اسے قابو کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، اپنے مرحوم باپ کے بارے میں وہ کچھ غلط سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اسے اپنی فرسٹریشن نکالنے سے روکا گیا تو ممکن ہے اسے نروس بریک ڈاؤن ہو جائے، اس لیے اسے نرمی سے سنبھالا جائے یا زیادہ طبیعت خرابی کے باعث اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا جائے۔ میں لائق نہیں ہوں نا آپ کے، طلاق دیں مجھے ابھی کی ابھی طلاق دیں، میں نے کہا مجھے طلاق دیں۔ احقاف سائڈ ٹیبل پر رکھا شوپیس اس کے ساتھ پھینکتی دھاڑی تھی، وہ مزید اپنی آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ سلیق کے سائڈ ہونے کے باعث شوپیس سنگھار میں اس کے شیشے پر لگتا ٹھس کی آواز کے ساتھ چکنا چور ہو گیا۔ مجھے طلاق دیں، میں ابھی یہاں سے جاؤں گی نہیں، میں نہیں رہوں گی اب یہاں، میں ابھی یہاں سے جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی اب یہاں۔ احقاف خوراتی ہوئی پیکنگ کرنے کی نیت سے الماری کی طرف بڑھی اور الماری سے کپڑے نکالتے بیگ میں رکھنے لگی۔ احقاف کو مصروف دیکھ کر سلیق اجلت میں بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں 2 گھونٹ پانی انڈیل کر اس میں سے دراز سے نیند کی گولی نکال کر حل کرتا اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہی ہو احقاف؟ سلیق اسے بیگ بند کرتا دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ میں نہیں رہوں گی اب آپ کے ساتھ، خلا کا نوٹس آپ کو مل جائے گا، احقاف روندھی ہوئی آواز میں کہتی بیگ بند کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جانا، پہلے یہ پانی پیو، سلیق اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتا، اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کرتا، اسے حرکت کرنے کا موقع دیے بغیر گلاس اس کے لبوں سے لگا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اپنی حواس کھوتی اس کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ سلیق نے اسے بستر پر لٹا کر کمفرٹر درست کیا تھا۔ آج بھی انکشاف اور احقاف کی حالت نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ ایک طرف اس کی بیوی اور ایک طرف اس کے گھر والے تھے، دونوں کے درمیان انصاف کرنا بہت مشکل تھا۔ اللہ برباد کرے تمہیں، تم سب خوشیوں کو ترسو گے، جہنم کا ایندھن بنو گے، وہ نیند میں بھی مسلسل مدھم آواز میں بڑبڑائے جا رہی تھی۔ ایک بیٹی کے سامنے اس کے مرحوم والد کی برائی کرنا جسم سے روح نکال دینے کے مترادف ہے، لیکن افسوس لوگ بولتے ہوئے سوچتے تک نہیں ہیں۔ سلیق اسے نیند میں بھی بے سکون ہوتا دیکھ کر مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے سکون پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب ذہن و قلب کسی گہری تکلیف کے زیر اثر ہو تو سکون آور ادویات بھی کام نہیں آتی۔ کافی دیر بعد وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو وہ بھی سائڈ میز پر رکھا لیمپ بند کر کے اٹھ کر اب کمرے سے باہر نکلا اور اب اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا۔ آ گئے بیوی کی غلامی کر کے، تمہارے والدین اور دادی کو کس قدر بددعائیں دے رہی تھی اور تم اسے طلاق دینے کے بجائے زن مرید بنے کمرے میں لے گئے، تب ہے تمہاری مردانگی پر۔ سلیق مغل زبیر مغل اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر دھاڑے تھے، انہیں سلیق کا احقاف کو کچھ نہ کہنا سخت مشتعل کر گیا تھا۔ دعا لینے والے کام تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کیے، اب وہ بددعائیں لینے والے کام کیے ہیں تو بددعائیں ہی ملیں گی۔ اور رہی بات مردانگی کی تو لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی مردانگی پر جو مجھے اپنے ہی سگے رشتوں کا قاتل بنا دے، جو میرے ضمیر کو مار کر مجھے انسانیت بھلا دے، جو مجھے دوسروں کے حق پر قبضہ کرنے والا ظالم بنا دے۔
سلیق اسپاٹ لہجے میں کہتا ان کو ششتر کر گیا۔ وہ کیا سوچ کر بیٹھے تھے اور اب ہو کیا رہا تھا؟ ساری بازی ان پر ہی پلٹ رہی تھی۔ اوہ، تو تم کون سا نیکی کا علمبردار ہو؟ دنیا زانی کے نام سے جانتی ہے تمہیں۔ پہلے خود کے گریبان میں جھانکو، پھر آ کر ہمیں نیکی کا درس دینا۔ زبیر مغل استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر تمسخر اڑانے لگے تھے۔ سلیق نے گہرے دکھ کے سبب اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ وہ آج بھی وہ سب کچھ جانتے ہوئے اسے ناکردہ گناہ کا طعنہ دے گئے تھے۔ کیا ایسے ہوتے ہیں والدین؟ وہ حق اور سچ کا ساتھ دینے لگا تو وہ اس کا ماضی تمانچے کی صورت میں اس کے منہ پر مار گئے تھے۔ مجھ پر لگا بہتان بہت جلد صاف ہو جائے گا بابا، کیونکہ بہتان اور گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ میرا اللہ بہت جلد مجھے خود سرخرو کرے گا۔ خوفزدہ تو گنہگار کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے گناہ ہی ان کی آخرت کے برباد کرتے ہیں، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میرے گھر والے گنہگار ہیں، اپنے ہی سگے رشتوں کے قاتل ہیں۔ قتل تو ایک طرف، آپ نے تو اس معصوم یتیم کی زندگی اس پر تنگ کر دی۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ پاک یتیم کے متعلق ہمیں کیا تنبیہ و نصیحت کرتے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا؟ بے شک جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکلتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ پاک پر حق ہے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال کھانے والا، چوتھا ماں باپ کا نافرمان۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کی کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جن پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہیں۔ یہ ہمارے دین اسلام میں یتیم کی اہمیت و فضیلت۔ آپ کس راہ پر نکل پڑے؟ کیوں اس فانی دنیا اور دولت کی خاطر اپنی آخرت برباد کر بیٹھے؟ سلیق گہرے دکھ کے سبب بے بسی سے کہتا ان کی ضمیر جگانے کی ادنا سے کوشش کرنے لگا تھا۔ لاؤنج کے دروازے کے وسط میں کھڑے احقاف تر چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کو خود کے لیے لڑتا دیکھ رہی تھی۔ ذہنی دباؤ کے باعث نیند کی گولی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ سلیق کے کمرے سے نکلتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے لاؤنج میں آئی تھی۔ اوہ، اتنی بڑی تقریر کرتے ہوئے تم یہ کیوں بھول گئے کہ تم بھی تو زانی ہو؟ تمہیں بھی کوڑے لگنے چاہیے، آخر تم انصاف کے علمبردار جو ٹھہرے۔ زبیر صاحب ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتے تمسخر اڑانے لگے۔ دولت کی ہوس نے انہیں اولاد کی محبت تک بھلا دی تھی۔ فرخندہ بیگم اور شفق بھی خاموش کھڑی زبیر صاحب کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں زانی نہیں ہوں بابا، لیکن پھر بھی اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ سلیق اسپاٹ لہجے میں کہتا احقاف کو تڑپا گیا تھا، غلام نبی 5 منٹ کے اندر چمڑے کا کوڑا تیار کر کے لاؤ۔ زبیر صاحب لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اپنے ملازم کو بلند آواز میں حکم دے گئے، نہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ میرا شوہر پاک باز ہے، اس کی پاک دامنی کی گواہی میں دیتی ہوں۔ سلیق زانی نہیں ہے، میرے شوہر کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ احقاف بھاگتی ہوئی سلیق کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگی۔ سلیق کے لبوں پر مسرت مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا، آج وہ اپنے منہ سے اس کے پاک کردار کا اعتراف کر ہی گئی تھی۔ احقاف ہٹو یہاں سے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ملازم کو چمڑے کا کوڑا زبیر صاحب کا پکڑاتا دیکھ کر سلیق اسے اپنے سامنے سے ہٹانے لگا۔ نہیں، میں نہیں ہٹوں گی، یہ سب دولت کی خاطر کریں، میں انہیں اپنی ساری دولت دے دوں گی، مجھے آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ احقاف اپنی جگہ پر جمی ہوئی کہتی مقابل کو ششتر کر گئی تھی۔ خود کی سانسوں سے بھی زیادہ اپنے مرحوم باپ کی دولت کو عزیز رکھنے والی لڑکی اس کی خاطر اپنی دولت قربان کرنے کو تیار تھی۔ اب بھی اس دیوانی کی محبت کے لیے کوئی ثبوت باقی تھا؟
سلیق کو ساکت دیکھ کر زبیر ملک نے پوری قوت سے کوڑا احقاف کی کمر میں مارا، جس سے روح کو لرزا دینے والی چیخ نے مغل پیلس کی در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ اس سے قبل کہ زبیر صاحب دوسرا کوڑا اس پر برساتے، سلیق اجلت میں اسے خود میں بھینچ کر اپنی پشت زبیر ملک کے سامنے کرتا اسے خود میں چھپا گیا تھا۔ چھوڑے، مجھے مارنا ہے تو مجھے مارے، میں نے بددعائیں دی ہیں تم سب کو، انہیں کیوں مار رہے ہیں؟ چھوڑ دو میرے شوہر کو، چھوڑ دو فرعون صفت انسان، بخش دو اسے، خدا کے لیے بخش دو، میں تو اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گی۔ احقاف سلیق کی گرفت میں مچلتی ہوئی چیخ رہی تھی، جبکہ سلیق خاموشی سے لب بھینچے اپنی پشت اور ٹانگوں پر اپنے ناکردہ گناہ کی سزا جھیل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سزا زنا کی نہیں ہے، اگر زنا کی ہوتی تو آج سے 5 سال قبل مل چکی ہوتی۔ یہ سزا احقاف کے مرحوم باپ کی دولت اس کے نام کرنے کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ زبیر صاحب کو معلوم ہو چکا تھا کہ سلیق نے احقاف کو اس کا حق دے دیا ہے۔ خبردار، خبردار، جو تم نے اپنی دولت ان بے حصوں کے حوالے کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ سلیق شدید تکلیف کے باعث اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے اپنی گرفت میں مچلتے وجود کو ساکت کر گیا تھا۔ آخر ان دونوں کی محبت کا پیمانہ کیا تھا؟ شاید وہ عشق کی منزلیں طے کرتے ایک دوسرے کے سنگ بہت آگے نکل چکے تھے۔ پے در پہ کوڑے لگنے کے باعث سلیق کے پشت اور ٹانگیں لہو لہان ہو چکی تھی، ٹانگوں میں جان جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ احقاف کو اپنی آغوش میں چھپائے زمین بوس ہوا تھا۔ احقاف پر اس کی گرفت پہلے سے بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ دیوانی اپنے شوہر کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا نہ دیکھ سکی اور اپنے ہوش و حواس کو بیٹھی تھی۔ زبیر مغل نہ جانے کتنی ہی دیر تک اسے کوڑے مارتے چلے گئے تھے۔ وہ لبوں پر کفل لگائے ان کی مار کھاتا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ خود ہی ایک کوڑا ایک طرف پھینکتے اس صوفے پر ٹھہر گئی۔ وہ ظالم ماں اور دادی بھی اس لاڈلے کے حق میں کچھ نہ بولیں۔ کیا اکلوتے اور لاڈلے ایسے ہوتے ہیں؟ میں اپنی سزا بھگت چکا ہوں، اب آپ لوگ اپنی سزا کے لیے تیار رہیے گا۔ سلیق زبیر مغل کو رکتا دے کر اسپاٹ لہجے میں کہتا بمشکل خود میں ہمت مجتمع کر کے اٹھا اور احقاف کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ آج اس کا دل اپنے گھر والوں کی طرف سے خالی ہو چکا تھا۔ سلیق بمشکل اسے سنبھالے کمرے میں لاتا، بیڈ پر لٹا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے کانچ کے گلاس میں پانی انڈیل کر اپنی ہتھیلی پر لیتا، اس کے منہ پر چھڑکتا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پیٹھ اور ٹانگوں سے اٹھتی ٹیسیں اس کے جسم سے بچی کچی جان نکالنے کی طرف تھی۔ احقاف، اٹھو، آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ یار۔ سلیق گلاس واپس میز پر رکھ کر اس کے گال تھپتھپاتا اسے ہوش میں لانے لگا تھا۔ احقاف اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے اور سلیق کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ ذہن بیدار نہ ہونے کے باعث وہ ناسمجھی سے کمرے کی چھت کو گھورتی اپنا ارد گرد پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ شکر ہے اللہ کا تمہیں ہوش آ گیا، یہ پانی پیو۔ سلیق اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا، ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کر اس کا سر بلند کرتا۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا۔ احقاف نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس پرے کر دیا۔ ذہن بیدار ہوا تو جسم میں درد کا احساس جاگا اور سارا منظر اسے یاد آتا چلا گیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وہ خود لہو لہان ہوتا مقابل سے اس کی تکلیف کی بابت استفسار کر رہا تھا۔ آپ کیسے بیٹھے ہوئے؟ آپ کی کمر سے خون نکل رہا ہے، آپ یہاں آئی تھی، میں فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنا درد بھلائے بیڈ سے اٹھ کر اسے ہدایت دیتی اجرت میں ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی تھی۔ کمر میں اٹھتی ٹیس سے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ کا باعث بنی تھی۔ سلیق اس کی ہدایت پر عمل کرتا منہ کے بل بستر پر دراز ہوا تھا۔ زخموں کے باعث وہ کمر کے بل نہیں لیٹنے سے قاصر تھا۔ خون کے باعث اسے چکر آنے لگے تھے، آنکھوں کے آگے تاریکی چھانے لگی تھی، جسم جسے بالکل ہی بے جان ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر میں احقاف تولیا، پانی سے بھرا ٹب اور فرسٹ ایڈ باکس لاتی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آپ تھوڑی سی ہمت کر کے سیدھے ہوں، میں آپ کی قمیض صاف کر دوں؟ احقاف روندھے ہوئے لہجے میں کہتی اس کی قمیض کے بٹن کھول کر بمشکل قمیض اور بنیان کو اس کے جسم سے الگ کر پائی تھی۔ سلیق کے بے جان ہوتے جسم کو سنبھالنے کے باعث اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ احقاف تولیا گیلا کر کے نرمی سے اس کی کمر سے خون صاف کرنے لگی۔ وہ بار بار ٹب میں تولیا بھگو کر اس کی پشت صاف کرتی اور اب اس کے گھٹنوں تک شلوار کر کے اس کے پاؤں صاف کرنے لگی۔ اس کے عمل کے ساتھ اس کے آنسو بھی جاری تھے۔ کمر میں کوڑا لگنے کے باعث درد اور جلن حد سے سوا تھی۔ یار تم کیوں رو کر مجھے زیادہ تکلیف دے رہی ہو؟ نہ رو احقاف، مجھے کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں۔ اسے مسلسل آنسو بہاتا دیکھ کر سلیق بے بسی سے کہتا اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر گیا۔ میں ایک کوڑے کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی، آپ کو پے در پہ ان گنت کوڑے مارے گئے ہیں، آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی؟ احقاف دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتی اسے سائڈ پر رکھ گئی۔ دوپٹہ بار بار ڈھلا کر اسے پریشان کر رہا تھا۔ میں مرد ہوں احقاف، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زیادہ طاقتور اور باہمت بنایا ہے، اللہ پاک کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ شدید تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ اپنی شریک حیات کو تسلی دے رہا تھا۔ کچھ بھی ہے لیکن تکلیف تو آپ کو ہو رہی ہے، دیکھیں کس طرح نڈھال ہو رہے ہیں۔ اب وہ روئی کی مدد سے اس کے زخم کرتی اس پر مرہم لگا رہی تھی، جبکہ آنسو ابھی زور و شور سے جاری تھے۔ خاموش ہو جاؤ احقاف، ورنہ میں مرہم نہیں لگواؤں گا۔ سلیق نے اسے خاموش نہ ہوتا دیکھ کر دھمکایا تھا، جس پر سر اس بات میں ہلاتی اپنے آنسو صاف کر گئی۔ میں یہ سامان رکھ کر آتی ہوں، پھر آپ کو درد کی دوائیں دوں گی۔ احقاف اسے آگاہ کرتی سامان اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ دھو کر واپس آئی اور دراز سے کچھ دوائیں نکال کر اس کے پاس بیٹھی دوائیں اس کے منہ میں ڈال کر اسے پانی پلانے لگی۔ اس میں بیٹھنے کی ہمت مفقود تھی، جس کے باعث احقاف نے اسے ایسے ہی دوا کھلائی تھی۔
ایک درد کی گولی تم بھی کھاؤ اور آرام کرو۔ سلیق اسے حکم دیتا دوسری طرف کھسک گیا۔ احقاف اس کی ہدایت پر عمل کرتی خود بھی ایک درد کی گولی کھاتے بستر پر دراز ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھو کہ اللہ کے بعد میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سلیق اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو تسلی دیتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کا یہ عمل احقاف کو پرسکون کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہی اپنی آنے والی زندگی سے بے پرواہ نیند کے آغوش میں اتر چکے تھے۔ آرمی کینٹ پارک، پاکستان۔ شام کا وقت تھا، عصر باسی ہو چکی تھی، سورج مغرب کی طرف جھکا غروب ہونے کو تھا۔ آرمی کے اس پارک میں ایک پریس کانفرنس رکھی گئی تھی جس میں ہر عہدے کے لوگ شامل تھے۔ جنرل، کرنل، چیف، لیفٹیننٹ، کیپٹن وغیرہ سب یونیفارم میں ملبوس اس پریس کانفرنس میں شامل تھے۔ ایک طرف سٹیج بنا کر بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو بٹھایا گیا تھا۔ بائیں طرف کونے میں ایک اونچی میز لگائی گئی تھی جس پر مائک نصب تھا۔ سامنے ہی کرسیاں لگائی گئی تھی جہاں آگے آرمی کے نوجوان اور پیچھے میڈیا کے لوگ براجمان تھے۔ دوسری طرف کرسیوں پر کچھ مرد اور عورتیں براجمان تھے جو کہ شاید آرمی کے نوجوان اور گھر والے تھے۔ صرف ایک ہی فرد کو پریس کانفرنس میں شرکت کی اجازت تھی۔ دوسری طرف بائیں جانب بوفے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ایک اعزازی تقریب تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے، صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یہ چھوٹی سی تقریب اور کانفرنس نوجوان کی حوصلہ افزائی اور ان کی بہترین کارکردگی پر اعزاز سے نوازنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ملک کے حالات اور بڑھتے ہوئے جرائم جن کی تعداد شمار کرنا ناممکن ہے، ہمارے یہ جوان اپنی جان ہتھیلی پر لیے اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی سانسیں ہار دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا جگر عطا کیا ہے جو اللہ پاک کے سوا کسی بھی خوف سے پاک ہے۔ اللہ پاک نے ہی ہمیں یہ بہادری، دلیری اور بے باکی عطا کی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ایسے ایک مشن پر پچھلے 5 سال سے کام کیا جا رہا تھا جو کہ الحمدللہ کچھ دن قبل اپنے اختتام کو پہنچا اور اللہ پاک کے حکم سے ہمارے نوجوان فتح یاب ٹھہرے۔ کچھ چیزیں آنکھوں کا دھوکہ ہوتی ہیں جو ہمیں خود کو چھپانے کے لیے دوسروں کی آنکھوں کو دینی پڑتی ہے۔ آج سے 5 سال قبل سلیق مغل کو زانی ہونے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دراصل وہ ہمارے مشن کا ایک حصہ تھا۔ مکمل تفصیلات سے تو میں آپ سب کو آگاہ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سلیق مغل ہمارے وہ جانباز نوجوان ہیں جن کے خوف سے دشمن اپنے بلوں میں چھپ جایا کرتے ہیں۔ دشمنوں کو ان کے بلوں سے نکالنے کے لیے ہمیں بظاہر سلیق مغل کو قید کرنا پڑا تھا تاکہ دشمن یہ سوچ کر سرشار ہو جائے کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکا ہے۔ سلیق مغل جیسے عزت کے محافظ عزت کے لٹیرے نہیں ہوا کرتے۔ میری ان باتوں کا مطلب آپ سب کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ ایک پاک باز مرد ہے۔ ان کا کردار بہتے پانی کے مانند شفاف ہے۔ ایک مرد کا کردار اس کی آنے والی نسل کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں خود آپ سب کے سامنے سلیق مغل جیسے وجیح اور نڈر نوجوان کے کردار کی گواہی دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی اس مشن کی احسن طریقے سے فتح یابی پر ہم انہیں اعزاز سے نوازتے ہیں۔ چیف اپنی تقریر مکمل کرتے مسکراتے ہوئے باقی سب کے ساتھ تالیاں بجانے لگے۔ پہلی قطار کی دائیں طرف آرمی کے لباس میں ملبوس وہ خوبصورت نوجوان لبوں پر پرمسرت مسکراہٹ سے جائے شان سے چلتا ہوا اسٹیج پر چڑھا تھا۔ چیف نے اعزازی میڈل اس کے گلے میں پہنایا تو ہر طرف تالیوں کا شور بلند ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے قبل میں شکر گزار ہوں اللہ پاک کا جس نے مجھے حق کے ساتھ کھڑا ہونے اور باطل کے خلاف لڑنے کی توفیق اور ہمت و حوصلہ عطا کیا۔ اس کے بعد میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اپنے ڈپارٹمنٹ کا جس نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے دشمنوں کے خلاف لڑنے کا موقع دیا۔ اور سب سے آخر میں میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنی پیاری سی بیگم کا جس نے خود مشکلات سہ کر میرے راز کو راز رکھا اور میرا ساتھ دیا، جس نے میرے پیچھے 5 سال ایک زانی کی بیوی کے نام کا تشدد سہا۔ ہمارے معاشرے اور لوگوں کے پست ذہنیت سے آپ سب واقف ہیں۔ لوگوں نے میرے ساتھ میری بیوی کے بھی کردار کو داغدار کیا، لیکن اس نے خاموشی سے صبر کرتے ہوئے میرا ساتھ دیا۔ میں یہ اعزاز اپنی بیوی کو سونپنا چاہوں گا کیونکہ میری کامیابیوں کی اصل وجہ میری چھوٹی سی بیگم ہی ہے۔ کامن اسٹیج مسز سلیق مغل۔ سلیق لبوں پر خوبصورت سے مسکان سجائے احقاف کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دے گیا۔ تالیوں کے شور میں ابائے، حجاب اور نقاب ملبوس، ہاتھوں میں دستانے پہنے، ہائی ہیلز میں وہ شان سے چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اسٹیج کے قریب آتا دیکھ کر سلیق نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی جسے تھام کر وہ اسٹیج پر چڑھتی اس کے مقابل ہوئی۔ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کامیابی کا راز میری بیوی ہے، سلیق عقیدت سے کہتا اپنا میڈل اپنے گلے سے نکال کر حجاب کے اوپر سے ہی اس کے گلے میں پہناتا دھیرے سے اس کا ماتھا چوم گیا۔ عقاب چھینپتی ہوئی اسے گھورنے لگی تھی۔ جو مرد اپنی عورت کو اس قدر عزت اور محبت ہے وہ کبھی زانی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحافی عورت نے انہیں رشک سے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک بار پھر تالیوں کا شور بلند ہوا تھا۔ سر کیا آپ کے بچے بھی ہیں؟ ایک نوجوان صحافی نے شرارت سے استفسار کیا جس پر سلیق مدھم سا کہا لگا کے جبکہ احقاف چھینپ سے گئی تھی۔ ہمارا نکاح 5 سال قبل ہوا تھا اور رخصتی کو آج 15 دن ہوئے۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ سلیق نے اسے جواب دیا اور احقاف کو سب کے سامنے سلیوٹ کرتا اسے اپنے حصار میں لیتے اسٹیج سے نیچے اترا۔ ایک دفعہ پھر تالیوں کا شور کافی دیر تک بلند رہا۔ آج اس نے اپنے کردار پر لگا داغ دھو دیا تھا۔ اس کے کردار پر باتیں کرنے والے آج اس پر فخر کر رہے تھے۔ 2 سال بعد
شام کا وقت تھا۔ احقاف کچن میں مصروف تھی، جبکہ کچن میں بچے لاؤنج میں اپنے کھلونے بکھیرے کھیلنے میں مصروف تھے۔ احقاف کی بددعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ زبیر ملک نشے میں گاڑی ڈرائیو کے باعث کھائی میں جا گرے تھے اور ان کی لاش آج تک نہ مل سکی تھی۔ نہ انہیں کفن نصیب ہوا اور نہ ہی اپنی قبر۔ اپنے شریک حیات کے غم میں شفق بیگم پاگل خانے پہنچی تھی اور رات سے 2 ماہ قبل وہ پاگل پن میں ہی خود کو پھانسی لگا کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اپنے بیٹے کے غم میں فرخندہ بیگم فالج کے باعث معذور ہو گئی اور زبیر صاحب کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ سلیق اب بھی آرمی میں تھا، لیکن اب وہ مشن پر نہیں جایا کرتا تھا۔ اپنا بزنس سنبھالتا اور ہیکنگ وغیرہ کے ذریعے مشن میں آرمی کی مدد کرتا۔ وہ گھر کا اکلوتا کفیل مرد تھا، اس لیے اس نے مشن پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیق نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور اپنا بیگ صوفے پر رکھتا وہیں بیٹھ گیا۔ کارپیٹ پر کھیلتے دونوں بچے اپنے باپ کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتے، کھلونے چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ بابا کی جان، بابا کے شہزادے بچے۔ سلیق باری باری دونوں کو پیار کر کے اپنی گود میں بٹھا کے باپ کی گود میں بیٹھ کر دونوں ایسے خوش ہوئے جسے نہ جانے انہیں کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ فیروزی رنگ کے فراک میں ملبوس اس کی 1 سالہ بیٹی دائیں طرف ٹانگ پر بیٹھی تھی تو فیروزی رنگ کے نیکر اور شرٹ میں ملبوس اس کا جڑواں بیٹا بائیں ٹانگ پر بیٹھا تھا۔ اپنے دونوں بچوں کو کھلکھلاتا دیکھ کر اس کی تھکن کہیں دور جا سوئی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیروزی لان کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس سر پر دوپٹہ ٹکائے وہ ہاتھ میں ٹرے تھامے اس کے نزدیک آتی سلام کا جواب دیتی ٹرے اس کے سامنے کر گئی۔ جلدی سے بچوں کو تیار کر دو ورنہ فلائٹ کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ارحم انکل کی صبح سے کتنے ہی فون آ چکے ہیں مجھے۔ سلیق ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتا اسے ہدایت دینے لگا۔ پہلے کھانا تو کھا لیں، احقاف نے اسے جلدی مچاتا دیکھ کر کہا تھا۔ میں آفس سے ہی کھا کر آیا ہوں، بس تم جلدی کرو، میں سامان گاڑی میں رکھواتا ہوں۔ سلیق اسے ہدایت دیتا اور دونوں کو صوفے پر بٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ احقاف بھی ان دونوں کو لے کر کمرے کی طرف بڑھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی چھوٹی سی فیملی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بچوں کی کھلکھلاہٹ ان کی نانا نانی سے ملنے کی خوشی کی گواہ تھی۔ بے شک نانا نانی بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک سب کے نانا نانی اور دادا دادی کو سلامت رکھے، آمین۔